صفا سے مروہ تک ایک چکر نہیں ہوتا، صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا تک دو، پھر مروہ سے ایک، اس طرح ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صفا سے مروہ پھر آئے ایک چکر، نہ، صفا سے مروہ ایک، مروہ سے پھر صفا دو، پھر مروہ تک تین، یوں ہوتا ہے۔ ماہواری کو اگر حیض کو 10 دن پورے ہو جائیں، سفید رنگ آ رہا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا گلابی رنگ آ جاتا ہے، یہ دوائی کا، بالکل 10 دن کے بعد بی آپ پاک ہے۔ 10 دن سے زیادہ حیض ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھو۔ اقل المدت، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو 10 دن کے بعد حیض نہیں ہے، بڑی بیماری ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دواؤں کے اثر ہوتے ہیں، آپ بالکل غسل کریں، وضو کریں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عبادت کریں، سب کچھ کریں، آپ بالکل عمرہ کریں، آپ عمرہ کر سکتی ہیں، باقی بھی عبادات سب کر سکتے ہیں۔ 10 دن کے بعد آپ پاک ہو گئی ہیں۔ بات اصل میں لوگوں کے دماغ میں کچھ مسائل ایسے غلط بیٹھ گئے، جیسے مثلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں جی یہ ابھی چلہ گزارے گی تو پاک ہو۔ یہ انتہائی جھوٹ ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ خواہ کے لیے عورت کو 40 دن کے لیے عبادت سے بھی روکا ہوا ہے، نماز سے بھی، حج۔ اصل نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ کیا معنی؟ اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت تسلی کر لے، پاک ہو جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے۔ لیکن اگر خون بند نہ ہو، بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو اب ہم اس کو دیکھیں گے 40 دن۔ 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیماری ہے، پھر وہ نفاس نہیں ہے۔ ورنہ اگر خون 2 دن، آج کل جیسے میڈیکل نئے طریقہ ولادت ہیں، وہ تو فوراً انجیکشن لگا دیتی ہیں، 2 دن کے بعد ویسے عورت صاف ہو جاتی ہے۔ خون بند، جب تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، وہ پاک ہو گئی، اب وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، خاوند سے ملے، سب کچھ جائز ہے۔ میرا بھائی، جو مکان آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا نا، اس پہ زکوٰۃ ہو، مکان کی قیمت پہ نہیں۔ کرائے پر اب سال میں جب کرایہ جتنا جمع ہو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح کسی نے آپ کے 4 لاکھ روپے لیے ہیں اور بھاگ گیا ہے، تو اس کا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مل جائیں گے تو صبر کریں، جب مل جائیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں جتنے سالوں کے بعد ہوگی تھی۔ اور اگر بالکل یقین نہ ہو تو وہ تمہارے پیسے ڈوب گئے، لیکن زکوٰۃ تمہیں دینی ہو۔ مجھے اور میرے خاندان والوں کو 13 سال سے جادو کا اثر ہے، تو سارے خاندان والے اکٹھے گھر میں بیٹھ کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، اور ایک بڑا تسلا سا، پتیلا سا پانی کا بھر کے رکھ لیں، اس میں دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور پھر وہ پانی پئیں بھی اور سارے گھر میں ڈالیں بھی، اور ہر آدمی اپنے بدن پر بھی ڈالیں۔ یہ 11 دن کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی جن، کوئی شیطان نہیں رہے گا۔ کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہوں، غلطی سے، اچھی بات ہے، بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، مزے کرو جناب، بلکہ کچھ لے کے رکھ لیا کرو، دوستوں کو دعوت دیا کرو۔ ایسی بے حیا قوم ہے، یہ تیری بیوی ہے کہ ماں ہے؟ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا ہے، استغفار الگ چیز ہے، استغفار بھی پڑھا کریں، یہ دعا بھی مانگا کریں۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عیسائیت کی
پتہ نہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اہل عرب میں شریعت محمدی سے قبل دین ابراہیمی تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو تھے ہی بنو اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھیجے ہی بنی اسرائیل کے لیے گئے، تو ان کی شریعت، ان کی کتاب، ان کی نبوت بنو اسرائیل کے لیے تھی۔ اگر جائے نماز پہ کعبے کی تصویر ہو، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسی جا نمازیں نہ لیا کریں، وہ لیا کریں جو سادہ ہو، چونکہ آدمی پھر تصویر دیکھتا رہتا ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا پہلا عمرہ تھا، جب صفا مروہ کر رہا تھا، میں نے مروہ پہ ٹک لگا لیا، بہرحال ابھی صفا پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی، نہیں کی تھی اور ٹک لگا لیا، دم پڑ گئی، اور اگر پوری کر لی تھی پھر بھی ٹک لگایا، پورے بال نہیں کٹوائے، پھر بھی دم پڑ گئی۔ ایک خاتون عمرے کی نیت سے آئی ہے اور اس کو ایام شروع ہو گئے ہیں، عمرہ نہیں کیا، جب پاک ہو غسل کر لے اور عمرہ کر لے بس۔ بہت زیادہ مالی مشکلات ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، نمازوں کی بھی پابندی کرتی ہوں، مشکلات کم نہیں ہوتی، تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے مشکلات کم کرے۔ انبیاء نے بھی 70 سال دعائیں مانگی ہیں، بعد میں قبول ہوئی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، کب جا کے ملاقات ہوئی؟ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب جدا ہوئے، اور ملاقات جب ہوئی آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ تم نے کل دعا مانگی تو آج ہو جائے، آپ کا کام ہے مانگتے رہو، باقی جب اللہ چاہیں گے دیں گے۔ احرام کی حالت میں اگر عورت ٹوپی لگا کے آگے کپڑا لٹکا دے پردے کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے نا بلا وجہ آپ کو کارٹون بناؤ، بس آگے کپڑا کھینچ لو، ختم۔ ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنے دیتے، مجبوری ہو، لیکن جہت قبلہ شروع کرتے وقت ضروری ہے، پھر چاہے بیٹھ کے بھی پڑھو۔ میں پاکستان سے آیا، جدے آ کر خوشبو والے صابن سے نہایا ہوں، بالکل دم پڑ گئی۔ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے سجدے نہیں کیے تو اب کر لیں، کوئی بات نہیں، جتنے یاد ہیں کر لو، باقی اللہ معاف کرے۔ مجھے ایک کمپنی میں ورکرز کے کھانے کا انچارج بنایا گیا، برتن کمپنی نے دیے، میری تنخواہ بھی کمپنی دیتی ہے۔ کمپنی کے انچارج نے بتایا کہ 5 درہم میں تم نے صبح دوپہر شام کا کھانا دینا ہے، کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ذمے گیس، کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ جب ورکر زیادہ ہوئے تو مجھے ہر ماہ اچھی خاصی رقم بچ جاتی تھی، ان میں سے کچھ پیسے میرا انچارج لے لیتا تھا۔ بہرحال وہ جو لیتا تھا وہ حرام ہے، آپ جو لیتے تھے آپ کے لیے حلال تھا، آپ تو محنت کرتے تھے نا، وہ کس بات کے پیسے لیتے تھے؟ ایک پتہ نہیں سفر کے دوران ہر وقت نماز صلاتین ادا کرتے ہیں، افضل ہے اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھو۔ میرے ایک آدمی نے پیسے ادھار لیے، اب اس نے واپس کرنے ہیں، لیکن اس کی کمائی جو آئے کی ہے وہ میرے لیے حلال ہے، اس کی کوئی کمائی ہے، تم نے اپنا قرضہ لینا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، کچھ کرے، تم اپنا قرضہ وصول کرو۔ طواف اگر آدمی کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہے، درد ہے، رک جائے، بیٹھ جائے، کوئی حل نہیں، دم لے کے پھر پورا کر لے۔ کبوتر والوں کے لیے ان کو دے دیں، خیرات کر دیں تو جائز ہو، کبوتروں کو دو، لوگوں کو کیوں دو؟ حرم کے خادم جو ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں،
یہ امیر آدمی ہوتے تو بیچارے یہاں صفائیاں کرتے رہتے۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم ہے، جا کے وضو کریں پھر شروع کریں۔ اگر عورت کو لیکوریا ہے، دوران نماز بھی نکلتا رہتا، کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے انڈر ویئر رکھے یا پمپرز رکھے تاکہ مسجد میں نہ گرے کوئی خطرہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے، ایک ضعیف حدیث میں روایت موجود ہے، 375 دفعہ پورا کرنا ہے ایک رکعت میں۔ کعبہ کا دو کس طرف ہے پتہ نہیں کیا، رکن یمانی کا کیا یمن کی طرف ہے اور کیا مطلب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ یہ جتنے کنارے ہیں نا، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، جو جس طرف ہے اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی نماز جنازہ ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ عصر کے بعد طواف کے واجب نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک آدمی برائے ادھار گاڑی خریدتی ہے، نقد پہ فروخت کرتا ہے، ادھار گاڑی اس نے 80,000 میں خریدی، نقد پر 60,000 میں بیچ، تو اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے۔ میں 2 عمرے کر چکا ہوں، تیسرا عمرہ انشاءاللہ مدینہ پاک سے کروں گا۔ اس عمرے کی نیت اپنے کسی مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے نہیں۔ بہرحال کسی عالم کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کیا کریں، اللہ ہدایت، کیونکہ علماء کی اللہ نے ایک شان رکھی ہے، اور باقی کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا، انسان ہی، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بلا وجہ تنقید کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم مکے میں آئے ہیں عمرے کے لیے، 8 دن رہیں گے، امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے، اگر اکیلے ہو تو قصر پڑھیں گے۔ مسافر کا طریقہ ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، 2 ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حلق نہیں کرواتے، حلق نہیں کراتے دم پڑ جاتی ہے۔ قرآن ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضور نے اس طرح بنانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین والمقصرین۔ 4تھے دفعہ آپ نے فرمایا کہ بال کٹانے والوں کو بھی بخش دیں۔ داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ زمزم کم ہے، دوسرا پانی ملا دیں، بہتر تو ہے کہ نہ ملائیں۔ اگر کوئی بس ڈرائیور ہے یا ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ روزانہ طائف جاتا تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ قضا نمازیں جیسے تمہاری قضا ہوئی تھی ادا کرو گے، اگر تمہاری قضا ہوئی تھی پوری تو ادا بھی پوری کرو گے، اگر سفر میں قضا ہوئی تھی تو ادا بھی قصر کرو گے۔ تعزیت کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم کے بعد دعا کریں کہ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ، بس باقی دعا مانگنا، فاتحہ پڑھنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ پڑھا کریں اور بد نگاہی سے بچ جائیں گے۔ کاروباری مشکلات سے بچنے کے لیے استغفار ہے۔ میرا بچہ 8 سال کا نہیں بول سکتا، اللہ شفا دے۔ آپ کعبۃ اللہ کے اندر کبھی گئے؟ الحمدللہ کئی دفعہ اللہ نے نصیب کیا ہے۔ قیام مدینے میں مکے میں 5 دن، پھر 3 دن مدینے میں نماز قصر پڑھیں گے۔
مطار میں بھی نماز جنازہ ہو جاتا ہے، چاہے امام پیچھے چلا جاتا ہے، صرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ اگر آپ کو 10 دن ہو گئے ہیں حیض کے تو اب کوئی گولیاں شولیاں کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ پاک ہیں، چاہے بلیڈنگ ہو بھی رہی ہو، یہ بیماری ہے۔ غسل کریں، نماز پڑھیں، عمرہ کریں، سب کچھ کریں۔ زیتون کا تیل جو ہے پوچھ لیں، میرے خیال میں آپ کو یہاں مل جانا چاہیے، الوزیر کا بھی ہے، العافیہ والوں کا بھی ہے، لیکن ان سے پوچھ لیں کہ یہ پینے کا ہے یا لگانے کا ہے۔ اس پر جو پینے کا ہے لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، وہ لے کے پینا ہے۔ میری بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں میزان بینک میں ہوں، انشاءاللہ میں نے جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ میزان والوں کا طریقہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، وہ مزاربت، مرابحت اور مشارکت پہ کام کرتے ہیں۔ مردے کے لیے طواف، زندہ کے لیے دعا کرو۔ ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 2 رکعت تو پڑھو گے نا۔ ایسے تو کوئی ایک وتر نہیں کہ 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاؤ، وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے۔ ہم سلام نہیں پھیرتے، بات وہی ہے، وہ فصل کرتے ہیں، ہم فصل کرتے ہیں۔ اگر 1 رکعت وتر ہوتی تو حضور 3 صورتیں تو نہ بتاتے کہ پہلی رکعت میں آپ جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ جب تھا ہی ایک تو ایک صورت بتا دیں، 3 صورتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وتر تو ہوتے ہی 3 ہیں۔ دعا کی قبولیت جو ہے اعمال صالحہ ہے، عقل حلال اور صدق وقال۔ حرام کھانا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دعائیں قبول ہوگی۔ عمرے میں بالکل اسرا پھروانا چاہیے، عمرہ ہو یا حج ہو۔ نقل یمانی کا استعلام نیچے LED سکرین پہ بتایا جاتا ہے کہ سنت ہے، مجھے وہی ہے نا، یہ رکن یمانی، ایسے ہاتھ لگائیں بس۔ نماز کے دوران نظر بیت اللہ پہ پڑ جائے کوئی نہیں، لیکن نظر ویسے سجدے کی جگہ پہ ہو۔ بغیر رفع یدین کے بھی نماز ہو جاتی ہے، رفع یدین کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، دونوں طرف احادیث موجود ہیں، کسی پہ اعتراض نہ کریں۔ ہمیں ٹریول ایجنٹ تنگ کر رہا ہے، واپسی کی ٹکٹ نہیں دے رہا، تو وزارت الحج میں جا کے شکایت کر دیں، 1 منٹ میں سیدھا ہو جائے گا۔ بھئی اللہ بچے کو شفا دے، اور کیا وظیفہ بتائیں۔ کعبے کے اندر کچھ برتن کی طرح لٹکے، کوئی برتن چلتا نہیں، فانوس ہیں، جیسے یہ فانوس ہیں، وہاں اور قسم کے ہیں۔ طواف کے بعد صفا مروہ کرنے سے پہلے منہ اور سر زمزم لگا رہا تھا تو داڑھی کا بال ہاتھ میں لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ جو بال خود بخود ٹوٹ جائے یا وضو کرتے ہوئے ٹوٹ جائے، خلال کرتے ہوئے ٹوٹ جائے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ بال ہمیشہ وہی ٹوٹتا ہے جو مردہ بال، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ احرام میں ہے کہ بال نہ کٹاؤ، نہ منڈاؤ، نہ خود توڑو، ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.